ہم لوگ عشاء کی نماز سے ابھی بھی فارغ ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے گشت کیا ہے، دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کے نماز کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا جو حکم نازل کیا ہے اور سب سے پہلا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہے عبادت کا۔ قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے، پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہی میں شروع کی کچھ آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اعبدوا، تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے سب سے پہلا حکم عبادت کا دیا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے اماں ابا کے ساتھ، تمہارے ماں باپ کے ساتھ، تمہارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اعبدوا اللہ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ہر ایسا کام، ہر ایسی بات، ہر ایسا فعل، ہر ایسا قول جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ہر ایسا کام جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے کام کرتے رہیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، اللہ کے سرتابی سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اعبدوا اللہ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت یہ ہم لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ اچھا عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت میں خلوص ضروری ہے، عبادت میں توحید ضروری ہے۔ اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر میں إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، یعنی توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ نے دوسرا حکم یہاں پہ وہی دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یاد رکھیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل کرنا، اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ رب العالمین کی جو خصوصیات ہیں، اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے، اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا یہی شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جتنے بھی نبیوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، سارے نبیوں کی دعوت کا مقصد یہی تھا، سارے لوگوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی تھا کہ دنیا سے شرک کو مٹایا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا، ہر ہمیشہ نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ جا کر کے لوگوں کو شرک سے روکے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم سارے لوگوں کو اپنے گھر کا، اپنے ماحول کا، اپنے سماج کا، اپنی بستی کا، اپنے گلی کا جائزہ لینا ہوگا۔ کہیں ہمارے گھر میں شرک تو نہیں ہے، کہیں ہمارے رشتہ داروں میں کوئی شرک تو نہیں کرتا، کہیں ہم شرک کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں۔ اگر ہم شرک کریں گے تو یاد رکھیں ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری کوئی بھی نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگی، ہم سب سے بڑے مجرم ہوں گے۔ آدمی شرک کی موجودگی میں کوئی بھی محنت کرے، کوئی بھی کام کرے، اس کی کوئی بھی نیکی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر 18 نبیوں کا نام ذکر کیا ہے۔ 18 نبیوں کا نام ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کریں، اگر ان کی ذات سے بھی شرک کا صدور ہو جائے تو اللہ رب العالمین ان کی ساری محنتوں کو ضائع کر دے گا۔ یاد رکھیں ہمارے گھروں میں شرک نہیں ہونا چاہیے، ہماری ذات میں شرک نہیں ہونا چاہیے،
ہم خود کسی طرح سے شرک کو بڑھاوا نہ دیں. ہماری کوشش یہ ہو کہ ہماری وجہ سے شرک کو روکا جائے. ہم شرک کو روکنے والے بنیں. اگر ہمارے علم میں کوئی ایسا کام ہے جو شرک ہے، ہمارے علم میں کوئی ایسا کام ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو شرک کرتا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس سے ملیں، ملاقات کریں اور شرک کو ختم کرنے کی کوشش کریں. شرک یہ اسلام کا سب سے بڑا زہر ہے. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے شرک سب سے بڑا زہر ہے. اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. تیسری بات اللہ نے فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں پہ بچے بھی ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہوں گے. بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو بالکل ضعیف ہیں، بہت سارے مرد ایسے ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بچے ان کو پکڑا لیتے ہیں. بچوں کی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، بڑھاپے میں خاص طور سے ان کا سہارا بنیں. یہ بچے اپنے ماں باپ کی لاٹھی ہوتے ہیں، سہارا ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سب سے بڑا سہارا اللہ کا سہارا ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ظاہری طور پہ ہم کو اولاد دیا ہے، یہ اولاد بھی ہمارے لیے سہارا بنتے ہیں. بچوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں. ماں باپ کی خوشی میں اللہ رب العالمین کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے. تو یہ تین اہم پیغام آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ ہر ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو، ہر ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنے گلی محلے کو بچا کے رکھیں، رشتہ داروں کو بھی شرک سے ڈرائیں اور توحید کے اوپر لانے کی کوشش کریں اور اسی طرح سے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سارے لوگوں کو اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس گاؤں میں الحمدللہ جو مسجد ہے بہت خوبصورت عالی شان مسجد ہے. اللہ اس مسجد کو نمازیوں سے بھر دے اور نمازیوں کے ذریعے سے اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سارے لوگوں کو اسلام کی خدمت کرنے کی اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو مسجد سے دور ہیں ان لوگوں کو مسجد سے قریب کر دے. اس گاؤں میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو مر گئے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.